السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ وقال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، بلا شبہ بلا ریب بڑی سعادت کی بات ہے کہ گیا زون میں صوبہ بہار نوادہ ضلع میں جو ایک معروف و مشہور گاؤں ہے باب نور یعنی ببنور، یہ گاؤں لب روڈ ہے۔ اس گاؤں کے کچھ فاصلے پہ ہسوا ہے اور تھوڑا کچھ ہی فاصلے پہ نوادہ ہے۔ اسی بنیاد پہ اس گاؤں کا انتخاب ہوا ہے۔ باب نور کی زمین اجتماع گاہ بنی ہے، مگر یاد رکھیے کہ یہ اجتماع باب نور کا نہیں ہے بلکہ پورے علاقے کا ہے، چاہے وہ ہسوا ہو، چھوٹی پالی، بڑی پالی، ڈہری ہو، دونا ہو، جوتا ہو، حدثہ ہو، جو بھی اس علاقے میں گاؤں ہے سب کا ہے، نوادہ کا بھی ہے، اور گیا زون میں جتنی بستیاں ہیں 8 ضلعوں پہ مشتمل، وہ سب کا اجتماع ہے، بلکہ کہہ لیا جائے کہ یہ اجتماع پوری امت کا ہے، پوری ملت کا۔ جہاں بھی دینی کام ہوگا، جہاں بھی ایمانی اجتماع ہوگا، وہ پورے مسلمانوں کا ہے، وہ پوری انسانیت کا ہے، اور یہ کسی طرح کا کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور ہمیں اور آپ کو اپنا کام سمجھ کر کے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ باب نور کی ذمہ داری زیادہ ہے، چونکہ باب نور میں اجتماع، باب نور کی زمین اجتماع گاہ بنی، اس لیے باب نور کے لوگوں کو چاہیے، وہاں کے جوانوں کو، بزرگوں کو، بھائی برادر کو چاہیے کہ پوری فراخ دلی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اس کام میں حصہ لیں، دامے دل میں سخن لیں، ہر طرح کا اپنا حصہ اس میں شریک کریں، ایک دینی فریضہ سمجھ کر، ایک ایمانی ذمہ داری سمجھ کر، اور اس میں اپنے اپنے طور پہ مسابقہ کریں، بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اس میں ایمانی جنون دکھائیں، اس میں اسلامی جذبہ اور اسلامی ذوق دکھلائیں، اور میدان عمل میں آئیں، اپنی خوشیوں کا اظہار کریں، اپنی سعادت پہ، اپنی نیک بختی پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے گاؤں میں یہ اجتماع گاہ بنی ہے، یہ عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے۔ اس لیے باب نور کی ذمہ داری زیادہ ہے، صرف سیر گاہ نہیں بنائیں، صرف سیر و تفریح کا سامان نہ سمجھیں کہ گھومنے پھرنے چلے گئے، خیمہ دیکھ لیا، وضو خانہ دیکھ لیا، باتھ روم دیکھ لیا، اور ٹہل کر کے گھوم پھر کے چلے آئے،
یہ ٹہلنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی اور گاؤں کے سارے فرد کو اپنی اپنی بساط پر، اپنی اپنی صلاحیت پر پوری ذمہ داری نبھانی ہے، ہر طرح تعاون کرنا ہے اور ہر ایک کا ساتھ دینا ہے، آنے والوں کا استقبال کرنا، ویلکم کہنا ہے۔ چونکہ جماعتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے، جماعتیں آ رہی ہیں، مہمانان رسول اور مہمان دین کی آمداد کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ گاؤں والوں کو ہر طرح ساتھ دینا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، نہیں، تبلیغی جماعت کے مشن میں شریک ہونا پڑے گا، ان کی تعلیم میں شریک ہونا پڑے گا، ان کے پروگرام میں شریک ہونا پڑے گا، ان کی دعوتوں پہ، ان کی آوازوں پہ، ان کی پکار پہ لبیک کہنا پڑے گا، نکلنا بھی پڑے گا، 3 دن بھی نکلنا ہے، 40 دن بھی نکلنا ہے، سال کا بھی نام لکھانا ہے اور اپنے آپ کو اس کام میں بڑھ چڑھ کے لگانا ہے، صرف شوق کے لیے اور صرف تفریح کے لیے اور صرف دل کو اطمینان دلانے کے لیے یہ نہیں کہ ہمارے یہاں اجتماع ہو رہا ہے۔ اور میں آگے بڑھ کے بولتا ہوں کہ حسبہ کے لوگوں، سیہن کے لوگوں، ڈھیری، دونا، جوتا کے لوگوں، حسا کے لوگوں، یہ آپ کے علاقے میں یہ موقع بہت کم ہاتھ آتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ موقع ملا ہے، یہ ہاتھ آیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے۔ باب نور کا اجتماع یہ نہ جانیے کہ باب نور میں ہو رہا ہے، یہ اجتماع حسوا میں بھی ہو رہا ہے، ڈہری کا بھی اجتماع ہے، دونے کا اجتماع ہے، حفصہ کا بھی اجتماع ہے، سیہین کا بھی اجتماع ہے، نوادہ کا بھی اجتماع ہے، گویا کہ گیا زون میں 8 دنوں پہ جو مشتمل ہے سب کا اجتماع ہے اور پورے ہندوستان کے لوگوں کا اجتماع ہے، کہہ لیجیے پورے عالم کا اجتماع ہے، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، آ سکتے ہیں، جہاں جماعتیں آ رہی ہیں سب جماعتیں سمٹ کر کے انشاءاللہ بہنور آئیں گی۔ یہ تو 8 دنوں پہ رکھا گیا ہے کہ جتنا ہم سنبھال سکے، جتنا ہم اس کو نبھا سکے، 10 سال پہ یہ اجتماع ہوتا ہے جو بڑا کامیاب ہوتا ہے، اور جب یہ اجتماع ہوتا ہے اس کا ایک ایمانی انقلاب آتا ہے، اسلامی ماحول بنتا ہے، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، کمزور ایمان والے مضبوط ایمان والے ہو جاتے ہیں، اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، سنت کے پابند ہو جاتے ہیں، سنت کے کاربند ہو جاتے ہیں، دین کے متبع ہو جاتے ہیں، شریعت گویا کہ رگ و ریشہ میں آ جاتی ہے، دینی شعور جب بیدار ہوتا ہے، جہاں بھی اجتماع ہوا ہے، چھوٹا اجتماع ہو یا بڑا اجتماع ہو، ضلع طور پہ ہو یا صوبائی اجتماع ہو یا ملکی اجتماع ہو یا عالمی اجتماع ہو، تاریخ یہی بتاتی ہے، واقعہ یہی بتاتا ہے کہ جہاں بھی اجتماع ہوا ایمانی انقلاب آیا ہے، اسلامی انقلاب آیا ہے، دلوں میں جلا روشنی پیدا ہوئی ہے اور لوگ ایمان کی طرف آگے بڑھے ہیں، اسلام کا جذبہ لے کر، دین کا جنون لے کر، اپنے اندر ایمان کی چنگاری لے کر گویا کہ دنیا میں پھیلے ہیں اور اپنا نام لکھائے ہیں اور جماعت میں حصہ لیے ہیں۔ یہ اجتماع کا مقصد یہی ہے، صرف بھیڑ بھاڑ لگانا نہیں ہے کہ بھیڑ لگا دیا اور لوگوں کے دیکھنے کا سامان بنا دیا، زیارت گاہ بن گئی، یہ مقصد واللہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بگڑتے ہوئے ماحول میں کیسے دین آ جائے، بے نمازی کیسے نمازی بن جائے، بے دین کیسے دیندار بن جائے، لوگوں میں کیسے تقویٰ آ جائے، تقویٰ گزار کیسے ہو جائے، تہجد گزار کیسے ہو جائے، وفا شعار کیسے ہو جائے، نمازوں کے پابند کاربند کیسے ہو جائے، مسجدوں کا آباد کرنے والے لوگ کیسے ہو جائیں، عورتیں نمازی بنے، بچے نمازی بنے، جوان نمازی بنے، بوڑھے نمازی بنے، گاؤں والے بھی، علاقے والے بھی، سارے اسلام والے نمازی بن جائے
اور نماز سے ایک لگن پیدا ہو جائے، نماز سے ایک رشتہ بن جائے اور ہماری پیشانیاں سجدہ کرنے والی بن جائیں، ہمارے گھٹنے رکوع کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے والے بن جائیں، ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں، ہمارا اتنا گہرا رشتہ اللہ سے ہو جائے کہ بغیر نماز کے ہم کو سکون نہ ملے، بغیر مسجد جائے ہوئے ہم کو چین نہ آئے، اپنے اندر ایمانی انقلاب اس طرح ہو کہ خود جاگیں اور دوسروں کو بیدار کریں، خود اٹھیں دوسروں کو اٹھائیں۔ یہ جماعت کا مقصد ہے، یہی جو ہے تبلیغی اور کاموں کا مقصد ہے، اجتماع کا ہی مقصد ہے۔ اس لیے ہم تمام مخلصین سے، محبین سے، دینی بھائیوں سے، ایمانی بھائیوں سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں، مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ اجتماع میں آئیں اور اپنے دلوں میں روشنی لے جائیں، اپنے دلوں کو روشن کریں، اپنے قلوب کو، اپنے نفوس کو، اپنے صدور کو مزکہ کریں، مصفہ کریں، ایمان والا دل بنائیں، ایمان والی زبان بنائیں، ایمان والا جسم بنائے، پتہ چلے اجتماع کے بعد کہ واقعی اجتماع بڑا کامیاب تھا، کہ لوگوں کے دلوں میں ایمانی چنگاری ایسا لگی ہے، ایمانی چنگاری ایسا پیدا ہو گئی ہے کہ جب کوئی گزرے تو پتہ چل جائے کہ ایمان والا جا رہا ہے، یہ اسلام والا جا رہا ہے۔ اس کے ایک ایک ایکٹیویٹی سے، ان کے چال ڈھال سے، ان کے لب و لہجے سے جھلک جائے، پتہ چل جائے کہ ایمان والا ہے، ایمان کا گویا کہ میں ایمانی ماحول بن گیا ہے، ایمانی چنگاری اس کے دلوں میں جاگ اٹھی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہم سبھی سے درخواست کرتے ہیں کہ آئیے گویا کہ 15-16 جو 17 تاریخ ہے نومبر کی، اور جمعہ سنیچر اتوار ہے اور بہت آسان آنا ہے، سراج نگر ایک موڑ پڑتا ہے، نوادہ سے آئیں گے، گئے جانے کے روز ہسوا سے پہلے جو ہے آپ سراج نگر میں مڑ جائیں، سراج نگر سے آگے بڑھیں گے، بہنور کا ایک محلہ رحمت نگر ہے، آپ رحمت نگر سے ہوتے ہوئے آپ اجتماع گاہ میں چلے جائیں۔ رحمت نگر باب نوری کا ایک محلہ ہے۔ آئیے ایمانی شور کے ساتھ، آئیے ایمانی جنون کے ساتھ، آئیے پوری تیاری کے ساتھ، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آئیے، اپنے اندر انقلاب برپا پیدا کرنے کے لیے آئیے، اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے آئیے، اپنے دل کو سنوارنے کے لیے آئیے، اور ہر طرح کا اپنے طور پہ پیش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کی چند گزارشات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔